اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم فی الدین. اگر دنیا میں بسنے والے لوگ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. عزیز بھائیوں، یہ سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 3 بڑے رکن اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیے اور کہا کہ ان 3 رکنوں کو زبانی کلامی مان لینا کافی نہیں ہے، عملاً ان کو اپنانے سے ہی بندہ مسلمان برادری کا فرد شمار ہوگا. اگر زبانی کلامی مانتا ہے عملاً نہیں مانتا تو وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں ہے. ایک ہے عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا اقرار. دوسرا ہے 5 وقت کی نماز. تیسرا ہے زکوٰۃ. عزیز بھائیوں، اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے رب العالمین کا اپنے بندوں پر کہ جو اللہ نے اموال انہیں دیے ہیں اس میں سے سال کے بعد اللہ کا حق ادا کرے. جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے نا تو بندہ مسلمان رہتا ہی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف سارے صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا، اور جہاد کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہوتا. اور اگر کوئی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَظْمَةٌ مِّنْ عَظَمَاتِ رَبِّنَا. ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا مال ہے، زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے. یہ ہمارے رب کے فرائض میں سے ہم پر فرض ہے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینے سے بندہ نہ تو مال کم ہوتا ہے، نہ کوئی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، بلکہ 100% یقینی بات ہے مال میں برکت ڈال دیتا ہے رب العالمین. مال بڑھ جاتا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی. مال بڑھ جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. بندہ بھی ہرس، ہوس، لالچ، بخل، کنجوسی، ان گندی ترین بیماریوں سے بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے. صرف ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اگر تم 2.5% نکالو گے نا رب کے دیے ہوئے مال میں سے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، کاروبار بیٹھ جائے گا تمہارا. نہ دینا. ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ نافرمانی گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے. نیٹ لگوا لو، یہ آج کی بڑی ضرورت ہے. ہاں، اس پر خرچ کرو. ساری دنیا کی سیر کرو اس نیٹ پر بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور اس طرح کے گندے کاموں میں خرچ کرو. ادھر حکم دیتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت کہتا ہے نہ دینا، بھوکے ہو جاؤ گے. اور اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اپنے فضل کے دروازے بھی کھول دے گا. اب مسلمانوں میں نظر دوڑا کر دیکھیں گے آپ کو اکثریت مسلمان ایسی ملے گی جن کو رب کے وعدے پر یقین اور اعتبار نہیں ہے، شیطان کے وعدے پر یقین اور اعتبار ہے. دیتے نہیں زکوٰۃ، پرواہی کوئی نہیں، احساس ہی نہیں. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے قرآن میں کہا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم. جن لوگوں کو اللہ نے سونا اور چاندی دیا، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہوا مال عطا کیا، اس نے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی. اللہ اکبر.
ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہی مال لوہے اور سونے کی پلیٹوں کے اندر ڈال کر اس کو آگ بنایا جائے گا, آگ پر پھر ان کی پیشانیوں, ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم, یہ وہی ہے جو تم نے دنیا میں خزانہ بنایا تھا, فذوقوا ما کنتم تکنزون, جس میں سے اللہ کا حق نہیں ادا کرتے چکھو مذاق. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا, اللہ نے جس کو مال دیا فلم یؤدی زکاتہ, اس نے اس مال میں سے اس کی زکات ادا نہیں کی سال بعد, مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرعا, اللہ رب العالمین اس مال کو قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل دے دے گا. گنجے سانپ سے مراد ہے اس کے سر پہ نو نہیں ہوں گے, یہ سب سے زیادہ زہریلے سانپ کی علامت ہوتی ہے. لہو زبیبہ تانے, اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے, یہ سب سے زیادہ زہر والا خطرناک سانپ ہوتا ہے. وہ اس کے گلے کا توق بنا دے گا رب, وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزوں کا انا مالوں کا. صحیح مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے, جس مال پر تو دنیا میں رب نے دیا تھا تجھے, جس پر تو سانپ بن کر بیٹھا تھا نا, میں وہی مال ہوں, میں وہی مال ہوں, کوئی اور شے نہیں ہوں. میرے بھائیوں, مسلمان کے 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ فرض ہے, 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ فرض ہے. تھوڑی تھوڑی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا, آپ کو سمجھ آئے گی. اگر آپ یاد کر لیں گے تو نفع بڑھا دے گا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پہلا مال ہے سونا چاندی اور روپے پیسے. سونا اگر 20 دینار کو پہنچ گیا ہے, چاندی اگر 200 درہم کو پہنچ گئی, 20 دینار کا وزن 7.5 تولے بنتا ہے, 200 درہم کا وزن 52.5 تولے بنتا ہے. 7.5 تولے سونا ہو, 52.5 تولے چاندی ہو تو بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 7.5 تولے سونے میں سے اور یہ 52 تولے چاندی میں سے 40واں حصہ نکالنا ہے. 40واں حصہ 2.5% جس کو ہم کہتے ہیں. اگر بندے کے پاس نقدی ہے, سونا چاندی نہیں ہے, تو نقدی کے لیے معیار سونے کے نصاب کو بنائیں گے یا چاندی کے نصاب کو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 200 درہم اور 20 دینار ان کی قیمت تقریباً قریب تھی, کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اور آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. اگر 7.5 تولے سونا لیں تو کم از کم 15 لاکھ کا بنتا ہے, اور چاندی ہو 200 درہم تو اس کا وزن 1,35,000 بنتا ہے. اگر اپنی نقدی کے لیے چاندی کو معیار بنائیں تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے 1.25 لاکھ سے, اور اگر چاندی کو معیار بنائیں تو زکوٰۃ شروع ہوگی بندے پر جب 15 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہوگا. تو پھر اب اسے کس کو معیار بنانا چاہیے؟ بہتر اور افضل یہ ہے مومن کے لیے کہ وہ چاندی کو معیار بنا کر زکوٰۃ دینا شروع کر دے. بہتر کیوں ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ مال میں برکت ہو جانی ہے, مال نے بڑھ جانا ہے, کم نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ مال نے پاک ہو جانا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بندے نے خود پاک ہو جانا ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے مستحقین کا فائدہ ہو جانا ہے. نقصان کوئی نہیں اور فوائد بے شمار ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اس وقت اپنی نقدی پر زکوٰۃ دوں گا جب سونے کے نصاب کو پہنچے گی, اس سے پہلے میں نے کوئی نہیں دے دی, تو ہم اس کو زکوٰۃ کا منکر یا مجرم یا گناہ گار نہیں کہہ سکتے. جس طرح یہ نقدی بذات خود کوئی جنس ہے نہیں, یہ سونے اور چاندی کی رسیدیں ہیں ہمارے پاس, اصل جنس یہ سونا چاندی ہی ہے, اس کی رسیدیں تھما دی ہمیں اداروں نے, گورنمنٹ نے. تو جس طرح یہ چاندی کی رسیدیں ہیں ویسے یہ سونے کی بھی ہیں. تو اگر کوئی مصر ہے سونے کے نصاب تک اپنی نقدی کے پہنچنے پر تو اس کو حق حاصل ہے, وہ دے سکتا ہے, لیکن بہتر ہے وہ چاندی کو نصاب بنا کر دے دے. اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے نصاب سے کم ہے, چاندی ہے وہ بھی نصاب سے کم ہے, تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے نہ سونے پر نہ چاندی پر. اور دونوں کو ملا کر, سونے کو اور چاندی کو ملا کر کسی ایک جنس کا نصاب پورا نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نصاب مقرر کیا ہے, اس کا الگ, یہ الگ جنسیں ہیں. ان دونوں جنسوں کو ملا کر کسی ایک جنس کا نصاب پورا نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر بندے کے پاس سونا بھی ہے اور نقدی بھی ہے جس پر سال گزر چکا ہے,
सोना निसाब से कम है और ये नकदी को सोने के साथ शामिल करो तो 7.5 तोले के बराबर बन जाता है। फिर सोने और नकदी को मिलाकर ज़कात देनी फर्ज है। इसी तरह अगर चांदी है निसाब से कम है और कुछ नकदी भी है जिस पर साल गुजर चुका है तो चांदी को और सोने को मिलाकर अगर निसाब पूरा होता है तो इनको नकदी को चांदी से भी मिलाया जाएगा, लेकिन दोनों जिन्सों को आपस में नहीं मिलाया जाएगा। ये जो सोना चांदी है, नकदी है, इसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है 1 साल पूरा होने के बाद। दूसरा माल है मेरे भाइयों, माल तिजारत, जिस पर ज़कात फर्ज है। अल्लाह ने कहा कुरान में, अनफिकू या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। जो तुम कमाते हो ना, कारोबार करते हो, उसमें से भी अल्लाह की राह में खर्च करो। माल तिजारत मुराद है इससे। माल तिजारत किसी भी चीज का है, कोई भी चीज है, प्लाट है, गाड़ियां हैं, स्पेयर पार्ट का सामान है, कपड़ा है, वो दवाइयों का सामान है, कोई चीज है दुनिया की जो जिसकी आप तिजारत कर रहे हैं, वो आपकी ये मोटरें हैं, तारे हैं, कोई भी चीज है, हर माल तिजारत के ऊपर जब आपको इस माल में पैसे लगाए हुए साल गुजर चुका है तो आप पर ज़कात फर्ज है। ज़कात माल तिजारत में से ज़कात देने का तरीका ये होता है, आज आपने 1 साल पहले कारोबार शुरू किया, पैसे लगाए, आज उसको साल पूरा हो गया है। आज आपने देखना है आपकी दुकान में, आपके गोदाम में, आपकी मलकियत में जो काबिल सेल सामान है वो सारे का सारा कितनी मालियत का है, प्रोडक्ट भी और खाम माल भी, सबको देखना है कितनी मालियत का सामान बना है, जो काबिल सेल सामान है उस सारे माल की कीमत लगा लेनी है, मौजूदा कीमत। नंबर 2, जो आपके पास कैश है वो भी इस कीमत में शामिल कर लेना है। नंबर 3, जो आपने लोगों से पैसे लेने हैं वो भी इसमें शामिल कर लेने हैं। इन तीनों अमाउंटों को जमा करने के बाद आपने देखना है कि आपने देने कितने हैं, पैसे कितने देने, उतने बीच में से मिनहा कर देने, जो बाकी बचेगा उसमें से 2.5% आपको ज़कात देनी पड़ेगी। कारोबार के अंदर दुकान का प्लाट, दुकान की इमारत, दुकान के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की मशीनरी, जमीन, आलात और ये जो और सामान होता है, अलमारियां, रैक्स, सारा कुछ जो काबिल सेल नहीं, इनका हिसाब किताब नहीं लगाया जाता ज़कात में। इन पर ज़कात नहीं होती, ना गाड़ियों पर, ना इमारत पर, ना प्लाट पर, ना मशीनरी पर, चाहे वो अरबों की क्यों ना हो। और उस सामान पर जो काबिल सेल नहीं है आपके गोदाम में या आपकी फैक्ट्री में, सिर्फ खाम माल और प्रोडक्ट, उसका हिसाब लगाना है। ये है माल ज़कात में से, अपना माल तिजारत में से ज़कात देने का आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा माल है जिस पर ज़कात फर्ज है, वो है ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार। जिस बंदे के पास ज़री ज़मीन मौजूद है और वो उससे पैदावार हासिल कर रहा है तो उसमें से, अच्छा ये जो माल तिजारत है इस पर भी साल शर्त है, सोने चांदी और रुपए पैसे पर भी साल गुजरना शर्त है। जबकि ये जो जमीन की पैदावार है, अब साल में दो फसलें हासिल करते हैं। बाद इलाके ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो साल में एक जमीन से 3 फसलें उठाते हैं, तो उन पर साल की शर्त नहीं है, वो जब भी फसल उठाएंगे उसमें से अल्लाह का हक उन्होंने देना है। ये इसका भी निसाब अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया है। आपने फरमाया जब 5 वसक से कम हो पैदावार तो ज़कात नहीं है। 5 वसक, 1 वसक 60 सा का होता है और 1 सा 2 किलो 100 ग्राम का होता है। ये वजन तकरीबन आजकल के वजन के मुताबिक 15 मन 20 किलो बनता है, 16 मन 30 किलो बनता है, 16 मन 30 किलो। अगर किसी की पैदावार सब्जियों की है, फलों की है, गल्ले की है, चारे की है, दरख्त है, कोई भी चीज है जो जमीन से हासिल हुई है, 15 मन 30 किलो को पहुंच गई है तो उस पर ज़कात अदा करना फर्ज हो गया मुसलमान पर। कितनी देनी है? अगर वो नहरी या बरानी पानी से फसल तैयार हुई है तो उसमें से देना है 10वां हिस्सा, और अगर ट्यूबवेल के पानी से तैयार हुई है तो उसमें से देना है 20वां हिस्सा। ये है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया है। चौथा माल जिस पर ज़कात फर्ज है मुसलमान का, वो है मवेशी। मवेशियों में ऊंट, गाय, भैंसे और भेड़ बकरियां, ये जानवर आते हैं। इनमें
کم از کم اونٹ 5 ہو بندے کے پاس تو زکات فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے فرض نہیں. اور کم از کم گائیاں اور بھینسیں چھوٹی بڑی ملا کر 30 ہوں تو پھر زکات فرض ہوتی ہے. اگر 29 ہے تو زکات فرض نہیں ہے. اور بکریاں اگر 40 ہیں بندے کی ملکیت میں تو پھر زکات فرض ہے. اگر 39 بھی ہیں تو زکات فرض نہیں ہے اس بندے پر. ان جانوروں پر زکات کے فرض ہونے کی جو اہم شرط ہے وہ ہے یہ سائمہ ہوں، سائمہ چرنے والے جانور ہوں، پورا سال چراگاہوں میں جنگلوں میں چر کر گزارا کرتے ہوں. ان کو چارہ خرید کر کتر کر کاٹ کر لا کر کھرلی پر ڈالا نہ جاتا ہو تو پھر ان پر زکات ہوتی ہے. اگر ان کو چارہ کاٹ کر لا کر آپ ڈالتے ہیں جانوروں کو، کھرلی پر باندھے ہوئے ہیں، یہ چر کر نہیں چارہ کھاتے تو پھر یہ بکریاں 100 بھی ہو جائیں، گائیاں 100 200 بھی ہو جائیں، اونٹ 100 بھی ہو جائیں تو کوئی زکات فرض نہیں ہے. جانوروں پر زکات کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ چر کر جو ہے نا وہ چارہ کھاتے ہوں تو پھر ان پر زکات فرض ہوتی ہے. سال بھی گزر جائے، چرنے والے جانور ہوں اور یہ تعداد جو میں نے بتائی ہے یہ پوری ہو جائے تو پھر ان میں زکات فرض ہوتی ہے. جو جانور آپ نے تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ ان جانوروں کی بات ہے جو اپنے افزائش نسل کے لیے یا دودھ کے لیے پالے ہوئے ہیں، ان کا یہ حکم ہے. اور جو تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ ویپاری ہیں، آپ کے پاس جانور کھڑے ہیں، آپ خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، آپ کا یہ کاروبار ہے، تو ان جانوروں میں نصاب کو نہیں دیکھا جائے گا. اس کا نہ وہاں چرنے والے کی بات ہے، نہ تعداد کا مسئلہ ہے، نہ سال گزرنے کا مسئلہ ہے. آپ وپاری ہیں، جب آپ کے وپار شروع ہوئے 1 سال گزر گیا تو آج آپ نے دیکھنا ہے آپ کے قلعے پر کتنے جانور کھڑے ہیں اور ان کی آج کرنٹ مالیت کتنی ہے. وہ جتنی مالیت کے جانور ہیں اس مالیت پر 2.5% کے حساب سے زکات دینی ہے. وہ بارے تجارت شمار ہوگا، وہ جانوروں کے حساب سے اس پر زکات نہیں ہوگی. تو اسی طرح پلاٹ ہے، اگر کسی کے پاس پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے تو جتنے بھی پلاٹ اس کے پاس قابل سیل پڑے ہوئے ہیں ان سارے پلاٹوں کی کرنٹ قیمت لگائے گا. کرنٹ جو گھر بنانے کے لیے پلاٹ ہوتا ہے، اپنے گھر کے لیے جو مکان ہے اور جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہوتی. گھر کے کسی سامان پر، گاڑی پر، کسی سامان پر، گھر کے سامان پر زکات نہیں ہے سوائے سونے چاندی اور نقدی کے. اچھا، جو کرائے پر آپ نے دکانیں دی ہوئی ہیں یا کرائے پر آپ نے مکانات دیے ہوئے ہیں یا کرائے پر آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، آپ کے پاس کافی گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، بسیں ہیں، آپ کرائے پر چلاتے ہیں. یہ ٹرک، بسیں، گاڑیاں، یہ مکان، دکانیں جو رینٹ کے لیے ہیں ان کی مالیت پر زکات نہیں ہوتی. سال بعد ان کی مالیت پر نہیں ہے زکات کہ آپ ساری مالیت لگائیں گے. یہ جو رینٹ پر چلنے والا سامان ہے کتنی مالیت پہ اور پھر اس میں سے 2.5% دے نہیں. ان سے جو آپ کو آمدن آتی ہے، کرایہ آتا ہے، اگر اس کرائے پر آپ کے پاس سال گزر گئے تو پھر زکات فرض ہے. پھر زکات فرض ہے. اگر کرایہ آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ استعمال ہو جا رہا ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہ کرائے پر زکات ہے نہ چیزوں کی مالیت پر زکات ہے. بڑا آسان سا اور بڑا سادہ سا ہے میرے بھائیوں. زکات ایک تو اللہ نے فرض کیا ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، فریضہ ہے، لیکن دیکھیں رب العالمین کا فضل کتنا ہے کہ وہ بندے کے مال کو زکات نکالنے کے بعد کم ہونے دیتا ہی نہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل بیابان میں سفر کر رہا تھا، ایک بادلی تھی آسمانوں پر چھوٹی سی، اس بادلی سے آواز آ رہی تھی، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، فلاں بندے کے باپ کو پانی پلاؤ. بادلوں سے آواز آ رہی تھی فلاں کے باپ کو پانی پلاؤ. بندہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ بادل چلتے ہوئے ایک سیاہ پتھروں والی زمین پر جا کر برسنا شروع ہو گئے. اس زمین سے مختلف نالیوں سے پانی اکٹھا ہو کر ایک نالی میں چلنا شروع ہو گیا. یہ بندہ اس پانی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ میں حدیث صحیح مسلم شریف کی سنا رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی حکایت نہیں ہے میرے بھائیوں. آگے دیکھتا ہے ایک بندہ کسی پکڑے ہوئے اپنے کھیتوں کی کیاریاں درست کر رہا ہے پانی لگانے کے لیے. اس کو جا کر پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا. وہ زمین والا پوچھتا ہے ابھی آپ کو میرے نام سے غرض کیا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام؟ اس نے بتا دیا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، بیابان تھا،
بادلوں سے آواز آ رہی تھی فلاں بندے کو پانی پلاؤ، یہ برسے جا کر کالے پتھروں والی زمین پر ہے اور سارا پانی اکٹھا ہو کے تیری زمین میں آ رہا ہے، تم کرتا کیا ہے؟ تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے تیرے اوپر یہ میرا معاملہ کھول دیا، تو سن لے، میں اس کاروبار میں سے، اس باغ میں سے، اس زمین میں سے جو پیداوار مجھے آتی ہے نا ساری کی ساری، میں اس کی 3 برابر ڈھیریاں بنا لیتا ہوں۔ ایک ڈھیری اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک ڈھیری اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک ڈھیری دوبارہ اسی باغ کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو میرا کوئی عمل نہیں۔ تو یہ بندہ، اللہ نے کتنا حصہ مانگا ہے بندے سے؟ 40واں۔ اللہ نے کتنا مانگا ہے؟ اور یہ کتنا دے رہا تھا؟ تیسرا حصہ دے رہا تھا۔ کہاں 40واں اور کہاں تیسرا؟ تیسرا حصہ دے رہا تھا۔ کیا بھوکا مر گیا؟ کاروبار بیٹھ گیا؟ پاک فنا ہو گیا اس کا؟ پروردگار بادلوں کو حکم دیتا ہے، بادلوں سے اس کے ناموں کی آوازیں نکلتی ہیں، جہاں بھی پانی برستا ہے اس کے کھیتوں میں آ رہا۔ یہ ہے برکت جو رب العالمین ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی۔ اللہ کی کسب کم نہیں ہوتا مال۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ جو خرچ کرو گے اللہ تمہاری تجوری میں خالی رہنے نہیں دے گا، وہ جگہ فوراً اس جگہ کو پر کر دے گا۔ وعدہ ہے رب کا قرآن میں۔ اور امام الانبیاء نے کہا مان نقصت صدقۃ من مالک، اللہ کی راہ میں دینے سے مال تھوڑا، مال میں کمی آتی نہیں۔ اور مثال دے کے سمجھایا ہے اللہ نے قرآن میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تم 100 روپیہ خرچ کرتے ہو، 100 خرچ کرتے ہو، رب 700 خرچ کرنے کے برابر کر دیتا ہے 100 کا۔ 100 خرچ کرنے والے کو رب کتنے کا دیتا ہے؟ 700 خرچ کرنے کا اجر۔ یہ ہے مثال اللہ کہتے ہیں میرے ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن آدم انفق علیک، او آدم کے بیٹے بخل نہ کر، کنجوسی نہ کر، خرچ کر، میں کائنات کا مالک رب تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ہماری ماں کو عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، عائشہ انفقی ولا توئی، عائشہ اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر، گن گن کے نہ دیا کر، بے حساب دیا کر، رب بھی بے حساب دے گا تجھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات جو ہمارے پاس ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، نہ تو ہمارے ماں باپ کا کوئی کمال ہے، نہ ہماری چلاکی ہے، نہ کوئی محنت کا صلہ ہے، یہ آسمانوں والے رب کا فضل ہے جو اس نے کر دیا ہوگا۔ نہ دیتا نا تو ہم جو مرضی کرتے، جہاں مرضی چلے جاتے، ساری دنیا کی کھانپ چھان لیتے، 24 گھنٹے جو ہے نا خون پسینہ بہاتے رہتے، ملنا نہیں تھا اگر رب نہ دیتا۔ یہ رب کا فضل ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس نے جب فضل دیا ہے وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ دے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے، چھینتا نہیں ہے۔ کہتا ہے تم اپنی خوشی سے صرف 40واں حصہ دے دو، 2.5% دے دو۔ اور بندوں کو 2.5% دیتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی، وہ پریشان ہوتے ہیں بڑھے گا کیا، اتنا بات تو ادھر چلا جائے گا، کمایا میں نے، خون پسینہ میں نے کی، بھائی تیرا کوئی کمال نہیں ہے، رب کا فضل تھا تیرے اوپر جو مل گیا تجھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا نا، آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی، معاشرے کا کوئی ایک فرد آپ کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا تھا۔ تیز چلنے والی آندھی کی طرح محمد الرسول اللہ سخاوت کرنے لگ جاتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اکثر ہمارے معاشرے میں مسلمان، انہوں نے زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ اللہ نے مقرر نہیں کیا رمضان کا، انہوں نے رمضان کا حساب رکھا ہوتا ہے، وہ رمضان میں اپنے کاروباروں کا، اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ یہ افضل مہینہ ہے، سب سے کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، زکوٰۃ اگر رکھو گے، اللہ کا حق رکھو گے، 1 چاری پیسہ بھی رکھو گے تو وہ حلال نہیں کھاؤ گے، نہ بچے حلال کھائیں گے، اور برکت بھی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، اور وہ قیامت والے دن سام بن جائے گا، اور وہ سلیٹیں بن کر گرم آگ تپا کر وہ ہمارے جسموں کو داغا جائے گا اس سے۔ تو دل کی خوشی سے جو ہے نا وہ حساب کر کے
بڑھتا ہوا دینا چاہیے. ہم دیتے ہیں نا کھیتوں میں ڈالتے ہیں دانا, 1 ایکڑ کا اتنے کلو بیج ہوتا ہے, تو ہم تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال دیتے ہیں یا کنجوسی کرتے ہیں ڈالتے وقت, زیادہ پتہ ہے کہ آنا بڑا ہے. تو اسی طرح جب اللہ کو دیں تو کنجوسی والے ہاتھ سے نہیں, بخل نہیں. یہ مسلمانوں کو بخیلی کنجوسی یہ بیماریاں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. تو کھلے ہاتھ سے دیں انشاءاللہ الرحمن. کسی فقر کا کسی فاقے کا ڈر ایک مسلمان کو ہونا ہی نہیں چاہیے رب کی راہ میں دے کر. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی, کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے صنعت کے حوالے سے, زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے, بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کتاب و سنت کی دلیل سے جواب دوں گا.